ابن سوریہ نے سوال کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ابن سوریہ کون ہے؟ یہ فدق کا یہودی ہے، یہودیوں کی جماعت کے ساتھ پیغمبر کے پاس آیا امتحان لینے کے لیے۔ ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ ہمارے آنسرز ہمیں صحیح دے دیں، ہمارے کوشچنز ہیں آپ کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، ایک بات تو واضح ہو گئی، یہودی تھے، کتاب توریت پڑھ کر محمد کو پہچاننے آئے تھے۔ تو یہودیوں کا مزاج اور ہے، سعودیوں کا مزاج اور ہے۔ تو کتاب توریت پڑھ کر پیغمبر کو پہچاننے آئے تو سوال کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو کتنا حصہ ماں کی طرف سے اسے ملتا ہے اور کتنا حصہ باپ کی طرف سے ملتا ہے؟ انسان کے بدن میں کتنی چیزیں ماں کی طرف سے ہیں اور کتنی باپ کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے رسول دیکھیں، آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کوئی میڈیکل آسانی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے، کوئی ریسرچ کرتے ہوئے آج شاید آپ پہچان لیں کہ ماں کے جرمز انسان کے لیے کیا قائم کرتے ہیں اور باپ کے جرمز انسان کے لیے کیا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کی باڈی بناتے ہوئے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ بتانا کہ کوئی انسان جب تخلیق پاتا ہے تو کتنا حصہ باپ سے لے کر آتا ہے، کتنا ماں سے لاتا ہے، بہت غور کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ 3 لاتا ہے باپ سے، 4 لاتا ہے ماں سے۔ 3 لاتا ہے باپ سے اور 4 لاتا ہے ماں سے، مل کے 7 ہو جاتے ہیں۔ اگر جملہ یہاں پر ختم ہو جاتا تو ہم پوچھتے کہ وہ 3 کون سے ہیں اور وہ 4 کون سے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو انسان کو باپ سے ملتی ہیں خلقت جسم کے اعتبار سے، ان میں سے ہڈیاں 1، رگیں 2، اعصاب 3۔ بہت غور کیجئے گا، ہڈیاں، رگیں اور اعصاب انسان کو باپ سے ملتے، اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن یہ انسان کو ماں سے ملتے ہیں۔ تو یہ دونوں سے مل کے 7 ہو جاتے ہیں، 7 رہتے ہیں۔ آپ 7 ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا لفظ ہدایت کے اعتبار سے کون بتائے گا؟ اللہ اکبر، کہ کس طریقے سے اللہ نے ہدایت کے مسئلے پر ہدایت کو فطرت میں رکھا۔ ہدایت کو رکھا تو فطرت میں تکوین کے اعتبار سے بتایا، اپنے مصطفیٰ کو تعظیم کے اعتبار سے۔ بھئی یا تو پیغمبر نے کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا ہو، عجیب بات ہے، مسلمان تو پیغمبر کا بائی پاس کروا رہے ہیں اور پیغمبر انسان کے نطفوں کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اگلا سوال، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ابن سوریہ کا اسی سے متعلق سوال کرتا ہے ابن سوریہ، اچھا یہ بتائیے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر ددیال کی شباہت پر پیدا ہو جائے تو پھر ننیال کی شباہت اس میں نہیں ہوتی۔ بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں وہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ قبول نہ کریں تو نہ کیجئے گا، ہم تو یہودیوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بچہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اگر ددیال کی شباہت پر ہو تو اس میں ننیال کا مکس اپ نہیں ہوتا، بہت شباہت کے اندر۔
اور اگر ننیال کی شباہت رکھتا ہو تو ددیال کا مکس اپ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف ددیال پر ہوتا ہے یا صرف ننیال پہ ہوتا ہے؟ اب یہ بات تو آپ خوب جانتے ہیں کہ کس پر ہوتا ہے. اس کا فیصلہ تو بچے کی شکل و صورت پہ ہوتا ہے اور پھر جس سے پوچھیں اس کی طبیعت پر ہوتا ہے. اگر پوچھیں بچے کے باپ سے بچہ خوبصورت ہو کہ کس پہ پڑ گیا ہے، کہتا ہے بالکل چچا پہ پڑ گیا ہے. اور اگر ذرا بدصورت تو بالکل ماموں پہ پڑ گیا ہے. بس یہی فرق ہے، جو ماموں پہ پڑ گئے وہ کہیں اور رہ گئے، جو چچا پہ پڑ گئے وہ یہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ماموں کہتا ہے ہم چچا والے ہیں، ہم ماموں والے نہیں ہیں. تو اس لیے دنیا ہمیں اس طرح پہچان لے. جب باپ سے پوچھئے تو بچہ اگر خوبصورت ہو تو باپ تعریف کرتا ہے کہ جناب بالکل اپنے چچا پہ گیا، اپنے دادا پہ گیا، اپنے باپ پہ گیا ہے. ددیال کی تعریف کرتا ہے. اور اگر بچہ بدصورت ہو، ذرا کالا موٹا سا ہو، ذرا ایسا ہی ہو، بالکل اپنی ماموں میں پڑ گیا ہے. پتہ چلا اچھا قبول کرتے ہیں اور ٹیڑھا وغیرہ قبول نہیں کرتے. اور اس کے بالکل یہی مسئلہ اگر ماں سے پوچھئے بچے کی، تو بچہ اگر خوبصورت ہو تو ماں کہے گی جی بالکل اپنے خالہ پہ پڑ گیا ہے، اپنے ماموں پہ پڑ گیا ہے. اور اگر ذرا سا بچہ بدصورت ہو تو بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوال اللہ کا رسول کی بارگاہ میں کیا گیا تھا، اور اگر کوئی مکس اپ ہونے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے حبیب جواب میں ارشاد فرما دیتے. سوال کیا تھا کہ یا صرف ددیال پر رہتا ہے یا صرف ننیال پر رہتا ہے. 1400 سال پہلے ہدایت تکوینیہ کی بنیاد پر خدا کس کو کیسا بنانے والا ہے؟ اللہ اکبر. شکم مادر میں 3 اندھیرے پردوں میں جب خدا بنائے گا تو ددیال پہ بنائے گا، ننیال کیوں نہیں آ سکتا؟ جب ننیال پہ بنائے گا تو ددیال کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وقت انعقاد، جب عمارت رکھی جا رہی ہوتی ہے انسان کی خلقت کی، وقت انعقاد دونوں شخصیات میں والد اور والدہ جس کا ماں پانی غالب آ گیا اس کا ہی خاندان بچے کے چہرے پر شباہت قائم کر لیتا ہے. اگر باپ کا غالب آ گیا ددیال کی طرف چلا جائے گا، اگر ماں کا غالب آ گیا تو ننیال پہ چلا جائے گا. پتہ چلا غالب کا آتا ہے مغلوب کا نہیں. پتہ چلا غالب کا آتا ہے مغلوب کا نہیں. تو بس سمجھ میں آ گیا جو غالب علی کل غالب ہو اسے اس کی شباہت ملے وہی تو ہے علی والا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ہدایت تکوینیہ میں خدا نے آنکھیں ایسی کیوں بنائی ہیں؟ یہ ایسی ہی بنانا تھی اس کو. آنکھوں کا بننا، آنکھوں کا کام کرنا، انسان کی زبان کا بننا، انسان کے ہاتھوں کا بننا، اور یہ تمام کے تمام مسائل بہت تفصیل سے ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو توحید مفضل پڑھیے. قدم بقدم انسان کو سمجھاتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے خدا نے یا تو ان سے پوچھ کے بنایا ہے یا ان کو دکھا کے بنایا ہے. پوچھنا ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. تو اب سمجھ لیجئے جب پوچھنا نہیں ہو سکتا تو ایک ہی بات رہ گئی کہ خدا جب بنا رہا تھا تو کوئی تھا جو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا.
عزیزان گرامی قدر، لفظ ہدایت تکوینیہ پر پہلا مرحلہ کہ پروردگار نے ہدایت کو دو حصوں میں رکھا. ایک ہدایت تکوینیہ ہے جو وجود کے اندر ودیعت کر دی گئی. اب ہر ایک مخلوق خدا میں ایک کیفیت خاص الگ ہے. اور دوسری ہدایت تشریعیہ ہے، یعنی تکوینیہ کے مقابل تشریعی ہدایت ہے. اس تشریعی ہدایت کو سمجھنے کے لیے پروردگار نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ اہل بیت کو ہادیان برحق قرار دیا. ایک اندر رکھی ہدایت، ایک باہر رکھی ہدایت. اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں، باہر کے ہادی کو حجت خدا کہتے ہیں. بعض روایات میں دونوں کو حجت کہا گیا، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. امام کے الفاظ ہیں اللہ نے انسان پہ دو حجتیں رکھی ہیں، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. ایک اندر کی حجت، ایک باہر کی حجت. دو حجتیں ہیں. البتہ اندر کی حجت کا نام کیا ہے؟ اندر کی حجت کا نام ضمیر ہے. کہیں اندر کی حجت کا نام قلب ہے، کہیں اندر کی حجت کا نام روح ہے، اور کہیں اندر کی حجت کا نام عقل ہے. نام الگ الگ ہیں لیکن ہے ایک ہی شے. دکھائی نہیں دیتی مگر مانی جاتی ہے. عجیب بات ہے، نہ عقل دکھائی دیتی ہے نہ قلب دکھائی. دل کی بات نہیں ہو رہی، قلب اور ہے، دل اور ہے. دل عضو بدن ہے، قلب انسان کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے. دل پلٹ نہیں سکتا، دل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. قلب میں صلاحیت ہے صبح کچھ اور ہو جائے، شام کو کچھ اور ہو جائے. شرح صدر انسان کے لیے قلب کے مسئلے میں ہے، دل کے مسئلے میں نہیں ہے.